الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آخرت کے منازل کا تذکرہ چل رہا ہے سلسلہ وار۔ آخرت کا تذکرہ، اس میں پیش آنے والے مختلف مقامات اور مراحل، ان کا تذکرہ یقیناً اس سے آدمی غفلت کی زندگی سے باز آتا ہے، اور ان چیزوں کا تذکرہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے یہ سارے مراحل پیش آنے ہیں اور ہمیں بھی یہ سارے مراحل دیکھنے ہیں، لہذا اس کے لیے بندہ تیاری کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ آخرت کے مراحل ایک سے بڑھ کر ایک اور خطر ہے اور مشکل ترین ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ذکرت النار فبکیت، ایک دن میں نے دوزخ کو یاد کیا تو میں رونے لگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یبکیکی یا عائشہ، عائشہ تمہیں کیا چیز رلا رہی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو یاد کیا اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اے محبوب یہ فرمائیے کیا آپ هل تذکرون احدیکم یوم القیامت، کیا آپ لوگ یعنی انبیاء کی جماعت اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن، بہرحال 3 جگہیں ایسی ہیں لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان، میزان کے موقع پر جب اعمال تولے جائیں گے، حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا نام عمل ہلکا ہے یا بھاری، اس وقت کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جب نام اعمال پیش کیے جائیں گے، جب کہا جائے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لو اپنے اپنے نام اعمال خود پڑھ لو، تو جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ دائیں ہاتھ میں مجھے میرا نام عمل دیا جا رہا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس وقت بھی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ وعند الصراط، اور پل صراط جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اپنا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تو یہ مراحل ایک سے بڑھ کر کے ایک پر خطر ہے، انتہائی دشوار گزار گھاٹی ہے۔ اس دن
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو بھی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، دوزخ کو بھی گمراہوں کے لیے، سرکشوں کے لیے اسے بھی ظاہر کر دیا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن دوزخ کو لایا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے یؤتى بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، دوزخ کو اس دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. 70,000 لگام، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اسے کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. چنگھار مار رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے غصے سے پھٹ جائے. اس کی چنگھار ہوگی، اس کی آواز ہوگی، وہ بولے گی، اس کی گردن ہوگی اور کہے گی میں ہر اس شخص کے لیے ہوں، لکل جبار عنید، سرکشی کرنے والوں کے لیے آج انہیں پکڑوں گی. جنت بھی قریب کر دی جائے گی، دوزخ بھی لائی جائے گی. پیشی ہوگی بندوں کی، انسانوں کی. کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اتنی سرکشی کی ہے، مستی کی ہے، بدماشی کی ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا. کیا کر کے آئے ہو، آج کیا ملے گا. اچھا کر کے آئے ہو، اچھا صلہ ملے گا. برا کر کے آئے ہو، غفلت میں زندگی گزار کے آئے ہو، وہ بھی پتہ چل جائے گا. کسی نے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. حتیٰ کہ جانور نے جانور پر ظلم کیا، اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو مختلف احادیث، مشہور احادیث، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس ہم اسے سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، اس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، مال نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یأتی بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا، وہ نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن اس حال میں آئے گا کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا. ایک ایک کر کے مدعی آئیں گے اور وہاں تو بس نیکیوں کا سکہ چلے گا. بدلے میں کیا لیں گے؟ نیکیاں لے کر کے جائیں گے. پھر نیکیاں اس بندے کی ختم ہو جائے گی جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آیا، بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آیا. اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ ان نیکیوں کو بے حیثیت کر دے گا. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب رات کی تاریکیاں ہوتی تھی، خلوت ہوتی تھی، دروازے بند کیا کرتے تھے، اکیلے ہوا کرتے تھے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے. ان کی بھی نیکیاں بے حیثیت کر دی جائیں گی. نامے اعمال پیش کیے جائیں گے. جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو بدکار ہیں، مجرم ہیں، کافر ہیں، انہیں پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو میرا نام عمل پڑھ لو، میں تو پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو پہلے سے یقین کیے ہوئے تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہے، اس سے ملنا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اس کے لیے پھر عیش ہے، خوشی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
اسے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نام عمل دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی خاتمہ کر دیتی، فیصلہ ہو جاتا، مجھے کالعدم کر دیا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، میرا عہدہ اور رتبہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا. ارشاد ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ لو. بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے دھاگا پرویا جاتا ہے، جیسے موتی پروئے جاتے ہیں لڑی میں، ایسے زنجیریں اس کے اندر پروئی جائیں. ایک تو مطلب مفسرین نے کہا کہ زنجیروں میں جکڑا جائے گا، 70 گز کی زنجیر ہے، اس میں جکڑا جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں جیسے موتی پروئے جاتے ہیں ایسے زنجیر اس کے جسم میں پروئی جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ نام اعمال تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کی ترازو کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا شر ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، ہم اسے لے کر کے آئیں گے. اللہ کو تو سب پتا ہے، لیکن بندوں پر ظاہر کرنے کے لیے تمہیں پتا چل جائے کسی پر آج ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جتنا تم نے کیا ہے اسی کے اعتبار سے تمہارا مرتبہ اور مقام ہوگا، یا اسی جرم کے اعتبار سے تمہیں سزا دی جائے. اس لیے اعمال کو تولا جائے گا، میزان قائم کی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں برحق ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ ہیں، صحیح احادیث سے ثابت، قرآن کی آیتوں سے ثابت. اعمال کا پیش ہونا، دائیں یا بائیں ہاتھ میں کتاب آدمی کے آنا، اور میزان ترازو عدل کی انصاف کی ترازو کا قائم کیا جانا. اعمال نامے تول دیے گئے. آگے کا مرحلہ ارشاد ہوگا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو کسی کی پوجا کرتا تھا، پرستش کرتا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے، اسی کے پیچھے چلے، آج اس کو فالو کریں. فَيَتَّبِعُ الشَّمْسَ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ شَمْسَ، اس نے سورج کی پرستش کی ہے وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا. اس نے چاند کی پرستش کی ہے وہ اس کو فالو کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا. اس نے شیطان کی پوجا کی ہے اسے اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا. اسی طرح کسی نے پتھر کی، شجر کی، جس نے جس کی پرستش کی ہے اس کے پیچھے وہ چلا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. ایمان والے رہ گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اور پچھلے انبیاء کی امت ہے، جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے لیے جنت. منافقین بھی رہ گئے. اب کیا ہے؟ اب جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا. ثم توضع الصراط، صراط کو رکھا جائے گا، پل صراط قائم کی جائے گی، اسے جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. اب اگلا مرحلہ انتہائی پر خطر ہے، اسے پار کرنا ہے، اسے عبور کرنا ہے. اسے جو پار کرے گا پھر آگے دارالامان ہے، جنت ہے، نہر ہے، جنت کے باغات ہیں، محلات. کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ ادق من الشعر، یہ پل بال سے زیادہ باریک، واحد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اور دھاردار. جب صحابی فرما رہے مجھے یہ بات پہنچی، اس کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی.
اور اس پہ کلالیب خطاطیف آنکڑے ہوں گے، لوہے کے آنکڑے ہوں گے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے آگ کے آنکڑے ہوں گے۔ بیچ بیچ میں جیسے راستوں میں چیک پوسٹ ہوتا ہے ایسے چیک پوسٹ انڈیکیٹر ہوں گے۔ یہ طویل سفر ہے، اسے پار کرنا ہے، نیچے دوزخ ہے، اس کے شعلے ہیں، بھڑکتے ہوئے انگارے ہیں، اس کی چنگھاڑ ہے، اسے پار کرنا ہے۔ اور اس سے خطرناک مرحلہ، اس سے بھی عجیب بات، سخت تاریکی، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس حالت میں اسے عبور کرنا ہے اور پار کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب نور عطا کیا جائے گا اعمال کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ نُورُهُ مِثْلَ الْجَبَلِ، ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں پہاڑوں جیسا نور اور روشنی عطا کی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ كَالشَّجَرَةِ، کچھ لوگوں کو درخت جیسا نور اور روشنی عطا کی جائے گی، کچھ لوگوں کو ایسا نور عطا کیا جائے گا کالرجل القائم، جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو۔ اور ان میں سے آخری شخص ادنا روشنی والا، نور والا آدمی وہ ہوگا جسے اس کے پاؤں کے انگوٹھے جیسی روشنی دی جائے گی، وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، کبھی نیکی کرتا تھا کبھی غلط راستے پر جاتا تھا، کبھی خیر کے کام کرتا تھا کبھی شر کی طرف بڑھتا چلا جاتا تھا، تو اسی کے اعتبار سے اسے روشنی اور نور ملے گا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، ایک قدم آگے بڑھے گا روشنی بجھ جائے گی پھر رک جائے گی۔ منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھیں گے، چلنا چاہیں گے، ان کے نور کو بجھا دیا جائے گا، تاریکی چھا جائے گی۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، دنیا میں سمجھتے تھے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا میں منافقین یہ سمجھتے تھے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اندر سے کفر اور نفاق چھپائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو سب پتہ تھا، لہذا یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، یہ سمجھیں گے ہمیں نور مل گیا، جیسے ہی آگے بڑھیں گے وہ نور سلب ہو جائے گا۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، وبأيمانهم ان کے دائیں طرف۔ يوم ترى المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، منافق مرد اور منافق عورتیں انہیں آپ دیکھیں گے، یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمارے پاس نور نہیں ہے، ہم تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا جاؤ پلٹ کر دنیا میں وہاں نور تلاش کرو، یہاں کوئی نور اب نہیں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اب ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان ایک حائل کر دی جائے گی، ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، ادھر جدھر ایمان والے چلے گئے ادھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جدھر یہ منافقین پھنس گئے ظاہرہ من قبلہ العذاب، ان پر عذاب کے کوڑے برسے۔ ینادونہم الم نکم معکم، اب چلا کر کے زور سے پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم تمہاری مجلسوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو پھنسائے رکھا دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، غفلت میں اپنے آپ کو پھنسائے رکھا، ایمان پر، ایمان والے کام پر اپنے آپ کو تم نے لگایا نہیں، تم انتظار کرتے رہے، وتربصتم
ابھی نہیں، نمازی بعد میں بن جائیں گے، بڑھاپا آ جائے، ابھی وقت ہی کیا ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی یہ کام ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، پھر مسجدیں پکڑیں گے، پھر تسبیح پکڑ لیں گے۔ تم انتظار کرتے رہے، تم شک میں پڑے رہے۔ غرتکم الامانی، تمہاری جو وشفل تھنکنگ تھی، جو خام خیالیاں تھی، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تمہاری آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وغرکم باللہ الغرور، شیطان نے تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے کچھ لے کر کے چھٹکارا دے دیا جائے، آج کوئی بدلہ نہیں، کوئی مال، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، یہ مولاکم وبئس المصیر، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری دوست ہے، یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والے اب آگے پار کریں گے پل، ایمان والے اس پل کو عبور کریں گے۔ کتنا طویل ہے یہ، دوزخ کے اوپر ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنا لمبا پل ہے، کتنی بڑی دوزخ ہے۔ یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جیسے کوئی کنکری ڈالی جائے، اتنی بڑی دوزخ ہے۔ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر بھی یہ کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی، کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی کو، اس کے حجم کو، اس کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کیا انداز ہے قرآن، کیا بلاغت ہے۔ یعنی یہ کہا گیا جتنا بھی اس میں ڈال دو، جتنے بھی دوزخی اس میں ڈال دیے جائیں، یہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، حل من مزید۔ اس پر یہ پل رکھا جائے گا اور پار کرنا ہے پل، رفتار کیسی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پار کریں گے کلمح البصری، پلک جھپکنے کی طرح، یعنی سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اتنی تیزی سے وہ پار ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برق کی طرح، کل برق، بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ہوا کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بہترین اور شاندار گھوڑوں کی رفتار کی طرح تیزی سے گزریں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھسٹتے ہوئے چلیں گے، قدموں کے بل گھسٹتے ہوئے چلیں گے، کبھی پاؤں پھنسے گا، کبھی ہاتھ سے پکڑیں گے، پاؤں پھنسے گا، کبھی ایک پاؤں نیچے، کبھی دوسرا پاؤں نیچے، کبھی ہاتھ سے پکڑے، کبھی پاؤں سے پکڑے، گھسٹتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے۔ بیچ میں اس کے دونوں کنارے، بیچ میں آنکڑے بھی ہیں، کانٹے جیسی چیزیں بھی ہیں، وہ پکڑ کے دوزخ میں گرائیں گی بھی، زخمی بھی کریں گی، مخدوش بھی کریں گی، جسم کو چھیل بھی دیں گی۔ اس کے دونوں کنارے، ایک طرف امانت ہے، ایک طرف رحم ہے، رشتہ داری ہے، یہ چیک پوسٹ ہے، یہ دونوں طرف ہیں، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی پوچھ تاچھ کریں گے۔ اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، امانت دار ہے بندہ اور صلہ رحمی اس نے کی ہے، تو یہ بندے کی اسپیڈ کو بڑھا دیں گے، اور اگر معاملہ خراب ہے، امانت داری نہیں تھی، قطع رحمی کی تھی، تو اسپیڈ کو سلو کر دیں گے، آگے زخمی کرتے جائیں گے، پھر پتہ نہیں جہنم میں گرے کیا حال۔ امانت کیا ہے؟ ما امر بہ ونہی، جس کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا، جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، یہ امانت ہے۔ اسے ادا کیا کہ نہیں؟ مال دیا گیا، اولاد دی گئی، زوجہ ہے، آدمی کی زندگی ہے، آدمی کی صحت ہے، آدمی کے عہدے اور منصب ہے، بہت سی چیزیں، بہت وسیع مفہوم ہے امانت کا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر سب کے بارے میں امانت داری کی ہے، ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، فرائض کو نبھایا ہے، تب تو امانت ٹھیک ٹھاک جانے دے۔ اسی طرح صلہ رحمی، رحم، رشتہ، یہ بھی دیکھے گا، جائزہ لے گا، امتحان کرے گا۔
اگر صلہ رحمی کی ہے، رشتہ داری نبھائی ہے، تعلقات رشتہ داروں سے اچھے تھے، تب تو ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے، اسپیڈ بڑھ جائے گی۔ اور اگر قطع رحمی کی ہے، باپ بیٹے کے تعلقات خراب ہیں، ماں بیٹی کے تعلقات خراب ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات خراب ہیں، معمولی باتوں کی وجہ سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں، سالہ سال تک جھگڑے چل رہے ہیں، سلام کلام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملعون ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، رحم نے کہا تھا، رحم نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اور اللہ جسے کاٹ دے وہ صحیح سلامت رہ سکتا ہے، وہ خوشحال رہ سکتا ہے، وہ چین و سکون سے رہ سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم سے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، جنہوں نے قطع رحمی کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملعون ہے یہ، چاہے نمازیں بھی پڑھیں، چاہے صدقہ خیرات بھی کریں، چاہے پہلی صف میں آ جائیں، چاہے لاکھوں صدقے کریں، مسجدیں بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، ملعون ہے، ملعون۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی۔ ذرا اندازہ کر لیں، معمولی باتوں کی وجہ سے تعلقات خراب ہیں۔ تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کو کیوں مار دیا، اس کی وجہ سے سالہ سال تک بات بند ہے۔ بچپن میں رشتہ لگا تھا لڑکے لڑکی کا، بڑے ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا، اب سالہ سال تک بات چیت بند ہے۔ بہت معمولی باتوں کی وجہ سے بھول گئے کہ شریعت میں معاف کرنا بھی کوئی چیز ہے، درگزر کرنا بھی کوئی چیز ہے، صفح کرنا بھی کوئی چیز ہے، صبر کرنا بھی کوئی چیز ہے۔ یہ حدیثوں میں رہ گیا، کتابوں میں۔ معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، سلام کلام نہ کرے۔ اور جس نے 1 سال تک چھوڑے رکھا کسف کی دمی ہی، ایسے ہے، اس کا جرم ایسا ہے جیسے اس کا خون کر دیا۔ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، قرآن کہتا ہے جو اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اولئک لہم اللعنہ علیہم اللعنہ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ٹھکانہ اس معاشرے پر اللہ کی لعنت، وہ پنپ سکتا ہے، وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ خوشحال رہ سکتا ہے۔ تو ایک طرف رحم ہے، رشتہ داری ہے، ایک طرف امانت ہے، یہ بیچ میں چیک کریں گے زندگی کیسی گزاری، عبادتیں بہت کی لیکن صلہ رحمی بھی کی، امانت داری کا خیال کیا، امانت دار ہو یا بددیانت ہو، بے ایمان ہو۔ جو یہاں سے پار ہو گئے، اب ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ناجن مسلم، اس پل کو جو پار کریں گے، ایک گروہ تو ایسا ہوگا جو صحیح سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل سلامتی کے ساتھ پار ہو۔ ناجن مسلم و ناجن مخدوش، پہنچ تو جائیں گے، اس کنارے پار کر لیں گے، لیکن جسم چھلنی ہو چکا ہوگا، اعضاء کٹ چکے ہوں گے، کہیں چہرے پر زخم لگا ہوگا، کہیں ہاتھ پر، کہیں پاؤں پر، کہیں سینے پر، گھسٹتے ہوئے، زخم کھاتے ہوئے کسی طرح پہنچیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اس امت کے ایمان والے اور پہلی امتوں کے ایمان والے۔ کافروں کا تو مسئلہ ہی نہیں، ان کے لیے تو فیصلہ ہو گیا، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے تو وہ تو اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے چلے گئے دوزخ میں۔ یہاں صرف ایمان والے، تو آخری گروہ وہ ہوگا کہ دوزخ میں کٹ کر کے گرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یجاوز علی الصراط انا و امتی، سب سے پہلے جو پل صراط کو پار کریں گے میں ہوں گا اور میری امت ہوگی۔ اور اس وقت کوئی کچھ نہیں بول سکے گا، صرف انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی ہو، یا اللہ سلامتی ہو، یا اللہ بچائیے بچائیے۔
یہ مرحلہ پار ہو گیا، پھر آگے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، پھر آگے ایک طرح ایک اور پل ہے، وہاں بھی روکا جائے گا۔ وہاں کس لیے؟ اس لیے تاکہ ہمارے دلوں سے، ہمارے سینوں سے کھوٹ کو نکال دیا جائے، حسد کو نکال دیا جائے، بغض کو نکال دیا جائے، کینے کو نکال دیا جائے۔ یہ پہلی نعمت ملے گی، جنت کی ایک نعمت ہوگی۔ اب جنت میں جانا ہے، عیش کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ چیزیں نکالنا ضروری ہے، ورنہ وہاں بھی جا کے دشمنی اور حسد اور حقد و کینہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں روک کر کے حقد و کینے کو، حسد کو، بغض کو یہ ہمارے دلوں سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم ان کے دلوں سے غل کو، حقد کو، کینے کو نکال دیں۔ پھر آگے جنت کے بڑے دروازے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو نوٹ کریں گے، 7 بڑے دروازے، اور انتہائی بڑے بڑے دروازے۔ دوزخ سے بڑی جنت ہے، دوزخ سے بڑی جنت ہے۔ پھر جنت میں داخلہ انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے سارے مراحل میں کامیاب فرمائے، بالخصوص اس آخری مرحلے سے ہمیں آسانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ٹھکانہ جنت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه